آپ صدیق اکبر امیر بھی تھے اور امیر بھی تھے. میں وہ شخص عرض کرتا ہے حضور میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں، ایک تاجر ہوں، شام سے تعلق ہے، بس کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ پاس ہی کچھ نہیں رہا. میں نے کسی کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹائیے گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے. باہر سے حضرت جی گھر بڑا بہترین تھا، لیکن جب اندر گئے تو شامی بزرگ کہتے ہیں کہ چارپائی تو دور کی بات ہے، اندر ایک پھٹی چٹائی بیٹھی تھی، خود بھی اس پہ بیٹھ گئے اور مجھے بھی بٹھایا. میرے گھر میں تو خود بیٹھنے کے لیے چارپائی بھی نہیں ہے. حضرت جی یہ تھی ریاست مدینہ. کہا اس طرح کر تو عثمان کے پاس چلا جا. وہ شامی کہتے ہیں جب میں اٹھا نا تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہاں جا کے بتاؤں کہ مجھے حضرت ابوبکر نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا تجھے کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، چلا جا. اب وہ شامی بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا نا تو اب وہاں جا کے کیا سنتا ہوں، آپ اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ تم دودھ میں شہد ڈال کے کیوں پیتے ہو؟ خبردار آج کے بعد دونوں کو اکٹھا نہ کرنا. اگر شہد پینا ہے تو صرف شہد پیو، اگر دودھ پینا ہے تو صرف دودھ پیو. خبردار آج کے بعد دونوں کو اکٹھا نہ کیا جائے. اب وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا تھا، میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا ہے اور ان کا حال تو یہ ہے، اپنی بیوی اور بچوں کی اس بات پہ بھی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم دودھ اور شہد اکٹھا کیوں کرتے ہو؟ اگر دودھ پینا ہے تو اکٹھا علیحدہ پیو، تنہا پیو، شہد نہ ڈالو، اور اگر شہد پینا ہے تو دودھ نہ ساتھ ملاؤ، اکیلے پیو، مجھے کیا دیں گے؟ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں واپس چل پڑا. اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان مبارک سے باہر تشریف لائے. فراست والے لوگ تھے نا، مجھے بلا کے کہا بھائی اگر آیا تو بغیر ملے جا رہا ہے. کہتے میں واپس آیا، آ کے میں نے سلام عرض کی، سلام کا جواب بھی مرحمت فرمایا، ساتھ مسکرائے بھی. اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سلام کے جواب دینے سے ان کو پتہ چل گیا کہ میرے محبوب کا امتی ہے، میرے محبوب کا امتی ہے. کوئی کہنے بھائی تجھے ذرا انتظار، بڑے لوگ بڑی باتیں. کہا تجھے ذرا انتظار کرنا پڑ گیا، میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا، بتا کیسے آنا ہوگا. اور یہ کہہ کے نا اندر سے چارپائی منگوائی اور مجھے اس پہ بٹھا دیا. اور کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے میری ضیافت کے لیے سب سے پہلے جو چیز آئی نا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے اس کے بعد جو آیا وہ کھجوروں کا حلوہ آیا، مجھے کھلا کے پلا کے پھر پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا. کہتے میں نے عرض کی حضور میں ایک تاجر ہوں، کچھ معاملات اس طرح کے بن گئے کہ مجھ پہ بڑا قرض آ گیا. میں جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. جب میں آیا نا تو آپ اپنے بیوی بچوں کی تربیت فرما رہے تھے کہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر دودھ پینا تو تنہا پیو، شہد پینا تو تنہا پیو. تو میں تو یہ سن کے واپس جا رہا تھا کہ جو بندہ صرف اپنے بچوں کو اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے کہ دو چیزیں جمع کیوں کرتے ہو تو مجھے کیا دے گا. لیکن حیرانگی کی بات ہے حضرت آپ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز مجھے پلائی گئی ہے وہ دودھ اور شہد ہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ صرف آل عثمان اس سے لطف اندوز ہو، بلکہ یہ پیسے تو میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے محبوب کی امت پہ خرچ ہو. اس لیے ان کو منع کر رہا تھا کہ دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، دونوں کو کیوں ملاتے ہو؟ اگر دودھ پینا تو تنہا پیو، شہد پینا تو تنہا پیو. عثمان کے پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ صرف عثمان کی اولاد اس سے لطف اندوز ہو، بلکہ یہ پیسے تو اس لیے ہیں میرے اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہوں، میرے محبوب کی امت پہ خرچ ہوں. حضرت اس لیے ان کو کہہ رہا تھا. اور تجھے دودھ اور شہد اس لیے پہ ہے کیونکہ تو مہمان بھی ہے، تو میرے محبوب کا امتی بھی ہے. اچھا کہتے میں نے اب اپنا معاملہ آگے بتایا بھی نہیں. فرمانے لگے وہ 2 اونٹ میں نے تیرے لیے تیار کی ہیں، سامان بھی ہے، پیسے بھی رکھوا دیے ہیں، ساتھ تیرے اور تیرے بچوں کے کپڑے بھی ہیں، جا لیتا جا. اور میں نے اس میں نا 4000 درہم بھی رکھوائے ہیں. کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں تو تھوڑے مانگنے آیا تھا، حضرت نے اتنے زیادہ عطا فرما دی ہیں. اچھا کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو پھر دل میں خیال آیا کہ مال تو میرا ہے لیکن جو اونٹ ہیں اب ان کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کا کیا کرنا ہے. کہتے میں پھر واپس آیا، میں نے اس کی حضور مال تو میرا ہے تو ان اونٹوں کا کیا کرنا ہے، واپس کرنے آنے ہیں؟ تو مسکرا کے فرما لیں گے اونٹ بھی دے رہی ہے، اونٹ بھی دے رہی ہے. کہتے میں نے شکریہ ادا کیا تو آگے سے مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر، شکریہ ادا کرنا تو جا کے ابوبکر کا ادا کر ہے.